جس طریقے سے محمود اچکزئی نے یہ جو افغان بچہ خود کو کہتے ہیں اور ہر جگہ کے اوپر جا کر کے ایک متنازع اس طرح کی باتیں کرنی، اصل میں وہ ایک مشن پہ ہے محمود اچکزئی کا. جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے ہیں جو کانگریس کے صدر تھے، اور ظاہر ہے کہ کانگریس پاکستان بننے کے خلاف تھی. نسل در نسل یہ لوگ پاکستان کے مخالف ہیں. یہ پنجاب ہی کے مخالف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ وفاق کے مخالف ہیں. یہ انہوں نے اپنا کردار بیرونی طاقتوں کے اعلی کار کے طور کے اوپر یہاں پہ رکھا ہے. اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں. ہمارا گلہ محمود اچکزئی سے نہیں ہے. وہ کراچی جاتے ہیں، اردو زبان کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ پنجاب میں آتے ہیں، لاہور اور پنجاب کی تاریخ جس کا انہیں ABC کا پتہ نہیں اس کی بات کرتے ہیں. یعنی پنجاب کو یہ کہنا کہ اس نے اپنی آزادیوں کے لیے لڑائی نہیں لڑی ہے، اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہوگی. پنجاب کی تو تاریخ جو ہے اگر آپ پڑھنا شروع ہوں تو ہزاروں سال پہلے جب سکندر اعظم اپنی عروج کے اوپر تھا تو اس کو پنجاب ہی کے سپوت، پوٹھوہار کے سپوت راجہ پورس نے یہاں پہ روکا تھا اور یہاں سے اس کی واپسی ہوئی تھی. اور راجہ پورس سے شکست کھانے کے بعد جب سکندر اعظم واپس جا رہا تھا تو اس کی وہاں پر ہی وفات بھی ہوئی. اس کے بعد تاریخ کے دھاروں میں کتنے پنجابی ہیں، کتنے لاہوری ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے اس زمین کو، اس زمین کے لوگوں کو. چاہے پنجاب کی جدوجہد ہو انگریزوں کے، جب انگریز کا طوطی بول رہا تھا پورے ہندوستان کے اوپر، جب ہندوستان میں پورا ہندوستان تقریباً زیر تسلط تھا انگریز کے، تو پنجاب کا خطہ سب سے آخر میں انگریز کے تسلط میں گیا، کیونکہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ جیسا بڑا پنجابی شیر تھا وہ انگریز کی آنکھ پہ آنکھ ڈال کے کھڑا تھا اور اس نے ستلج کے پار انگریز کو نہیں آنے دیا جب تک وہ زندہ رہا. اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں دلہ بھٹی اور کھرل جیسے بڑے کریکٹر انہوں نے انگریز کے خلاف بندوقیں اٹھائیں اور انہوں نے پنجاب کی سرزمین کے اوپر اپنے لہو سے داستانیں لکھیں. لاہور کی سرزمین کے اوپر بھگت سنگھ جیسا شیر کا بچہ پیدا ہوا اور اس نے لاہور کو، پاکستان کے یہ جو موجودہ علاقے ہیں ان کو، پنجاب کو وہ فخر دیا جو ہمیشہ سے ہماری ذہنوں میں رہے گا، ہماری تاریخ کا حصہ رہے گا. اس کے بعد علامہ محمد اقبال جیسا بڑا فلاسفر پنجاب نے ہندوستان کو ہی نہیں دنیا کو دیا، جس نے آ کر کے امت مسلمہ کی اور یہاں پر پیدا ہونے والوں کی تاریخ بدل دی. تو یہ محمود اچکزئی کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں. وہ تو صرف یہاں پر وفاق کے خلاف گفتگو کرنے آئے تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ جب ایک جو PMLN کی جو عزت ہے وہ پنجاب کی وجہ سے، لاہور نے ان کو 14 سیٹیں دی. یہ ساری گفتگو پنجاب کے یہ جو لیڈرز ہیں، لاہور کے جو MNAs تھے، لاہور کے جو MPAs تھے نون لیگ کے، انہوں نے نہ صرف برداشت کی بلکہ مسکراتے مسکراتے سنی. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دشمنوں سے گلہ نہیں، مجھے اپنوں سے شکایت ہے کہ آپ تو لاہور کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ پنجاب کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کیسے یہ ساری جو ایک بکواس ہے جو اس شخص نے آ کے کی، جو پاکستان کا وجود ہی سے منافی ہے، آپ کس طرح سے سنتے رہے. سعد رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جاگ پنجابی جاگ، اور کل جب انہوں نے بات کی تو وہ کھانسی کا شربت پینا شروع ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے، اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی عزت پنجاب کی وجہ سے ملی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی، اور یہ پنجاب تھا جس نے پاکستان کی پگ اٹھا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ رکھی. اور پھر بے نظیر بھٹو شہید نے
جب اپنی جدوجہد شروع کی، چاہے وہ MRD کی تحریک ہو، سب سے پہلے MRD کی تحریک میں 1983 میں سب سے پہلے جو لاٹھی چارج ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ہوا تھا، اور سب سے پہلے جو جمہوری تحریکیں چلی ہیں وہ لاہور ان تحریکوں کے سر کا تاج رہا ہے۔ تو یہ تاریخ بتانا صرف ضروری تھا ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے سپوتوں نے، لاہور نے ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور کس طرح سے پنجابیوں نے وفاق کی خاطر اپنا قربانیاں دی ہیں۔ جب 1947 ہوا تو اس وقت جو پاکستان کا خطہ ہے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پنجاب نے دی ہیں، سب سے زیادہ لہو پنجاب کا بہا ہے، اور پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی جگہ لہو بہا ہے۔ آپ ان قربانیوں کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اور ایک بیرونی ایجنٹ آ کر کے لاہور میں جلسہ کرے، لاہور میں کھڑا ہو کے لاہوریوں کو، پنجابیوں کو، ان کے بزرگوں کو آ کے بے نکت سنائے اور آپ خاموش رہیں، تو ہمارا گلہ تو PDM کی جو پارٹیز ہیں، PMLN ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان سے بنتا ہے اور ان کی لیڈرشپ سے بنتا ہے کہ آپ کی خاموشی نے پنجابیوں کا دل توڑا ہے، لاہوریوں کا دل توڑا ہے، اور پاکستان کا دل توڑا ہے، کیونکہ پاکستان وفاق کا، اگر پاکستان آج ایک وفاق میں ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پنجاب کا ہے اور پنجابیوں کا ہے۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا، مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی پنجاب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جب صرف تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خاطر 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 158 کے اوپر نواز شریف نے سائن کیے، شہباز شریف نے سائن کیے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج پنجاب کا جو انڈسٹریلسٹ ہے، آج پنجاب کا جو صنعت کار ہے، وہ 20 سے 30% گیس کے پیسے زیادہ دے رہا ہے باقی صوبوں سے، کیونکہ کہہ دیا گیا کہ جہاں پر گیس کا ویل ہوگا وہاں پر گیس پہلے ملے گی اور باقیوں کو بعد میں ملے گی۔ یہ اصول بجلی کے اوپر نہیں اپلائی ہوا، یہ اصول ویٹ کے اوپر، گندم کے اوپر اپلائی نہیں ہوا، لہٰذا پنجاب آج بجلی کو، گندم کو، ہر چیز کو سبسیڈائز تو کر رہا ہے باقی صوبوں کے لیے، لیکن پنجاب کا صنعت کار، پنجاب کا مزدور، پنجاب کا مل اونر، اس کو یہ نواز شریف صاحب کی جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی وہ بڑی مہنگی پڑی، اور اس کے نتیجے میں پنجاب کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر اس کو ایک دھچکا لگا۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر سنیے، میں، میرے ابو، میرے چچا، میرا بھائی، عمران خان بہت خراب ہے، اور تقریر ختم۔ نہ کوئی ایجنڈا، نہ کوئی بات، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر۔ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے جلسے جو تھے وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کرائے تھے، تو کیا جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے فوجی یونٹیں بھیجی تھیں کہ مینار پاکستان میں جا کے بیٹھو اور عمران خان کی تقریر سنو؟ حکومت آپ کی تھی، لاکھوں لوگ وہاں پہ نکل کے آئے تھے۔ اس طرح کے فضول بہانے، اس طرح کی فضول تقریریں آپ کو بھی لے ڈوبی ہیں، آپ کی پارٹی کو بھی لے ڈوبی ہیں، اور آپ کے بیانیے کو بھی لے ڈوبی ہیں۔ آج جو بھی میٹنگ ہوئی ہے PDM کی، اس میں سوائے اس کے کہ مریم نواز اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر برستی رہی ہیں اور وہ ان سے گلے کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ جب بھی آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ PDM کا یہ جو جلسہ تھا یہ اس تحریک کی ناکامی کا نقطہ عروج۔ PDM کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ کل کے جلسے سے ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ہم ایک مربوط حکمت عملی اپنائیں، اس میں سیاسی استحکام بہت اہم ہے، اور اب PDM کی اس تحریک کی ناکامی کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا۔
اس کے باوجود کہ پی ڈی ایم کی تحریک مکمل طور کے اوپر لوگوں کی سپورٹ لینے میں ناکام ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک رول ہے. مریم نواز ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، فضل الرحمان ہوں، یہ لوگ تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ تو ایک مشن کے اوپر ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ختم ہو، اور یہ اس مشن کے اوپر ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کسی طریقے سے ختم ہو اور دوبارہ ان کا کوئی چانس لگے. اور ابو بچاؤ مہم جو شروع سے چل رہی ہے وہ جس ناکامی کا دوچار ہوئی ہے، وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی ہے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو پارلیمان کا حصہ ہے، جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں، ان کو اپنی اسٹریٹجی کے اوپر، حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور حکومت جب مذاکرات کی بات کرتی ہے